سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء کے 8 رکوع ہو گئے ہیں۔ یہ 8ویں رکوع کی آخری آیت جو ہے دوبارہ میں پڑھ رہی ہوں، یعنی کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 سے میں نے یہ پڑھ دی تھی، دوبارہ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اور صاحب امر کی۔ تو یعنی صاحب امر کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن دیکھنا صاحب امر کس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ صاحب شریعت ہے یا نہیں ہے۔ اب یہیں پر اس بات پر بھی بہت ساری بحثیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ صاحب امر کی اطاعت کرے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں پھر یزید کی اطاعت کی؟ تو یہاں پر یہ آپ کو سمجھنا ہے قرآن کو کہ اطاعت کرنے صاحب امر، اس صاحب امر کی اطاعت کی جائے گی جو صاحب شریعت بھی ہو، یعنی شریعت کو ماننے والا ہو۔ اب یہ نہیں، اب پوری دنیا میں کتنے صاحب امر ہیں، کتنے بادشاہ ہیں، ہم سب کی اطاعت تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس ملک میں رہتے ہیں ان کے قانون کا احترام کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ یعنی دینی حوالے سے، روحانی حوالے سے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کریں اور اللہ کی اطاعت کریں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ صاحب امر کی اطاعت، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ صاحب امر کی اطاعت کا حکم جو قرآن میں آیا ہے وہ اس صاحب امر کی اطاعت کرنی ہے کہ جو صحیح اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، اور جو اسلام کی دھجیاں اڑا دے اور جوا شراب کو حلال کر دے اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹے، وہ شریعت پر نہیں ہے، اس نے انکار کیا ہے۔ اور اس طرح سے ایسے صاحب امر کی اطاعت کو ہم پر کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ اس کو روکنا چاہیے۔ تو اس لیے ایسے صاحب امر کی اطاعت نہیں کی جائے گی جو خلاف قانون، خلاف شریعت کام کرے۔ تو صاحب امر وہ ہوگا تو اللہ رسول سے محبت کرنے والا، اطاعت کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور شریعت کی پاسداری کرنے والا ہوگا، اس صاحب امر کی اطاعت کی جائے گی۔ پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم جھگڑا کرنے لگو، فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، اس چیز کے بارے میں تو لوٹا دو اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان لاتے ہو باللہ، اللہ تعالیٰ پر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یہ تمہارے لیے ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ تمہارے لیے انجام میں اچھا ہے۔ یعنی تم جن چیزوں میں جھگڑا کر رہے ہو اور تمہیں پتہ نہیں چل رہا، تو اس کے لیے وہ کام جو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی ان سے فیصلہ لو۔ یعنی ان سے کیسے فیصلہ لو؟ پہلی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر دیا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فیصلہ لو، پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کے صحابہ ہیں، پھر آپ کا فرمان ہے، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے جو علم دیا ہے اس کی رہنمائی میں اہل علم ہیں، دیندار ہیں، اس حساب سے ہمیں چلنا ہوگا، اور اللہ رسول کا حکم جو ہے وہ ماننا ہے، اور اس طرح سے حکم ماننا ہے کہ تاکہ تم اس کے جواب دہ ہو، قیامت کے دن اس کے جواب دہ ہو، اور اس کا انجام اچھا ہے جس کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ مسلمان عمرہ اور احکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ کس طرح سے تم لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں، کس طرح سے عدل و انصاف قائم کرنا ہے، تو تاکہ آنے والی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے سب کو پتہ چل جائے۔ اس طرح کہ رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے اور
شریعت کے تبلیغ میں خطا نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جو صاحب عمر ہے اس سے ہو سکتی ہے. معصوم نبی معصوم ہے، اور جو دوسرے ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے. تو اس لیے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دیں وہ لے لو، جو کہیں چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو. اب تم اگر جھگڑنے لگے ہو، تمہیں پتہ نہیں چل رہا، تو اس کام کو، اس فیصلے کو اللہ کی طرف لوٹا دو، اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان لاتے ہو، اور جو تمہارے لیے جو ہے یہ بہت بہتر ہے. بہت بہتر ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے، اور جو تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا جو خیر و احسن و طویلہ، یعنی اس کا جو انجام ہے وہ بہت اچھا ہے. وہ بندے کو اگر نہیں بھی پتہ تو اللہ کو، اللہ کے رسول کو پتہ ہے، تو اس پر تمہیں یقین کرنا چاہیے. اب یہ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ بہت سارے علماء کرام نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ اگر جھگڑنے لگو تم تو اس کو لوٹا دو اللہ رسول کی طرف فیصلے کے لیے. تو کہتے ہیں ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، تو ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، لیکن مسلمان زبان سے ظاہر کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اندر سے وہ منافق تھا. تو اس طرح سے ان دونوں کے درمیان جو ہے کوئی بات ہوئی مسلمان اور یہودی کے درمیان. اب یہودی جو ہے وہ حق پر تھا، اس بظاہر مسلمان کو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کہا. اب یہودی نے کہا چلو مسلمانوں کے جو نبی ہیں، آپ کے نبی ہیں، ان کے پاس ہم چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اب منافق کا دل کیونکہ چور تھا، وہ منافق تھا، تو وہ اس بات پر رضامند نہ ہوا. وہ کہنے لگا نہیں، مجھے نہیں جانا وہاں، نہ تو سفارش، اس نے دل میں سوچا نہ تو سفارش چلتی ہے، کوئی رشوت سے بھی کام نہیں بنے گا. تو اس لیے اس نے کہا کہ ہاں میں ان مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جانا چاہتا، اپنے نبی کے پاس نہیں جانا چاہتا، جو آپ کے عالم جو ہے کعب بن اشرف ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. یہودی اس بات سے رضامند نہ ہوا، وہ یہودیوں کو عالم تھا. تو اس نے کہا نہیں. چاروں چار جب یہودی نے ضد کی کہ کہا کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس ہی میں حاضر ہونا ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کے نبی کے پاس آ گئے، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو یہودی کیونکہ حق پر تھا، اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب منافق کو یہ بات پسند نہیں آئی، یہ بات پسند نہیں آئی. اس کے بعد اس نے کہا نہیں چلو سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلتے ہیں. اب دو روایتیں ہیں، ایک میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر آیا، ایک میں نہیں بھی آیا. تو ان کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے وہی حکم ملا، وہاں بھی ان سے فیصلے کے لیے کہا گیا. ان کو بھی یہ حکم ملا کہ یہودی حق پر تھا، لیکن اس کو بھی وہ اس منافق نے جو ہے تسلیم نہیں کیا اور اس پر آمادہ نہ ہوا. تو پھر لاہور سوچا کہ چلے کیونکہ میں بظاہر مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ یقیناً میرے اسلام کا پاس کرتے ہوئے میرے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دے دیں گے. چنانچہ اس نے یہودی کو بھی اس پر رضامند کر لیا. جب وہاں پہنچے تو یہودی نے عرض کی کہ پہلے ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ہیں یہ مقدمہ لے کر، اور فیصلہ میرے حق میں وہ دونوں طرف سے ہو چکا ہے، مگر یہ نہیں مانتا، اب یہ مجھے آپ کے پاس لایا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس آنے تک تم ٹھہرو. اچھا یہ بات ہے تم میرے واپس یعنی کہ تم میرے پاس آئے ہو یہ فیصلہ لے کر، مقدمہ لے کر تو اب ایسا کرو کہ میرا انتظار کرو. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب گئے، فیصلہ ہوا، اب میرا انتظار کرو میرے واپس آنے کا. تو آپ اندر گئے، آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں سے اپنی تلوار بے نیام کر کے واپس آئے اور اس منافق کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا. اور پھر فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کا فیصلہ یوں ہی کیا کرتا ہوں. یہ بھی آتا ہے کہ کہا کہ جو اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
فروق ہونے کا خطاب عطا فرمایا کہ عمر حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اس دن آپ کو عمر کے لقب سے سرفراز فرمایا. اب آگے ہے کہ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کروانے کے لیے اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے جائیں. اور وقد امیرو، اور بے شک یہ حکم ان کو دیا گیا ان لوگوں کے لیے کہ جو یکفر بھی انکار کرے طاغوت کا، ویرید الشیطان، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم، کہ بہکا دے ان کو، ضلالا بعیدا، بھٹکانا دور کا یا دور کی گمراہی، یا گمراہ کر دے ان کو دور کی گمراہی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اے محبوب نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، یعنی وہ منافق دعویٰ کرتا تھا کہ میں ایمان لایا ہوں، ایمان والا ہوں، اور اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اس پر بھی یعنی ایمان لایا ہوں، اور جو کچھ ان سے پہلے اتارا گیا. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان ہم لائے ہیں، آپ پر بھی لائے ہیں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ بھی، اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی، کیونکہ ان چیزوں کو ماننے سے ہی ایمان ہوتا ہے. تو پھر چاہتے یہ ہیں کہ فیصلے کے لیے شیطانوں کے پاس جائیں، طاغوت کے پاس جائیں. انہوں نے کہا کہ یہودیوں کے پاس جا کے تو ہم فیصلہ کروائیں میرا. تو حالانکہ حکم ان کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ یکفر بھی، کہ انکار کریں طاغوت کا. یعنی ان کو حکم تو اہل ایمان کو یہ دیا گیا کہ کفر کا، یعنی یہ جو شیطان ہے، طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، اس کا انکار کریں. اس کے انکار کے لیے کہا گیا. تو جب ایمان بھی لاتے ہیں اور فیصلہ بھی کفار کے پاس اور شیطانوں کے پاس کروانے جاتے ہیں، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور چاہتا ہے شیطان یہ کہ گمراہ کر دے ان کو، گمراہی دور کی. اور یہاں پر یہی بات، اس کی بھی بے شمار تفصیل ہے، بس میں تھوڑی سی بات جو ہماری اپنے لیے اصلاح کی باعث بن جائے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آج ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو چھوڑ دیا. قرآن حدیث کو چھوڑ کر ہم چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہوں تو ہم جادو والے کے پاس جائیں، تویز والوں کے پاس جائیں اور کالے جادو کرائے، تویز کرائے، اور شیطانوں کے پاس جائیں. وہ لوگ نہ شریعت کی پاسداری جو نہیں کرتے، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، ان کا معاملہ وہ تو قرآن و حدیث سے کریں گے، دم کریں گے یا کوئی اس طرح کا مطلب وظیفہ دیں گے. لیکن جو قرآن کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن سارا کچھ قرآن کو مان کر پھر ہم شیطانوں کے پاس جائیں کہ وہ ایسا گمراہ کریں کہ دور کی گمراہی، کہ وہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، قرآن بھی نہیں پڑھتے ہیں، شریعت کی پاسداری بھی نہیں کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں. ان لوگوں کے پاس جائے تو وہ شیطان ہے. ان سے باز رہنا چاہیے. اللہ کے ولی میں اور فراڈیے میں فرق کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ گمراہ کر دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں، بندے کو نہیں پتہ چلتا. اور یہ ہمیں پریشانیاں، غریبیاں، یہ چیزیں جب آتی ہیں تو بندہ جو ہے وہ دوسری طرف نکلتا. پھر لوگ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اتنی رقم دو، ہم تمہاری مشکل آسان کر دیں گے، ہمیں یہ کرو، ہم آپ کو یہ ہو جائے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پریشانیاں ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں ہی کو دیا کرتا ہے. ایک پریشانی ہماری جو ہے ہماری غفلتوں کی ہے، ایک پریشانی ہماری ناسمجھی کی ہے، ایک کچھ پریشانیاں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے. اب دیکھیں کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو پریشانی نہیں آئی تھی؟ وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. کہ وہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا رب کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے. ان کو پریشانی نہیں آئی تھی. کتنی پریشانیاں، کتنی بیماریاں دیکھی ہیں آپ نے. 12 سال تک جسم میں کیڑے پڑے رہے.
کیا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے؟ ان کو پریشانی نہیں آئی؟ کتنی جدائی کاٹی، کتنی قیدیں کاٹی، کتنی پریشانیاں کاٹی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے کہ ان کو کتنی پریشانی آئی، رو رو کے آنکھیں بھی چلی گئیں، کتنی پریشانیاں آئیں۔ اور سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، وہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، وہ ابو الانبیاء ہیں، پیغمبروں کے بھی باپ ہیں، انہیں سے تو نسل چلی پیغمبروں کی آگے، تو ان کو تو کتنی پریشانیاں آئیں۔ کبھی وطن سے نکالا جا رہا ہے، کبھی بیوی کو اکیلا چھوڑا جا رہا ہے، معصوم بچے کو بھوکا پیاسا ریگستان میں چھوڑا جا رہا ہے، کہیں آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ پریشانیاں نہیں تھیں ان کی؟ کتنی پریشانیاں تھیں۔ تو کیا وہ طاغوت کے پاس جاتے؟ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ رب ان سے امتحان لے رہا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ پریشانیاں آئی ہیں۔ 3 دن تک آپ کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے رہے ہیں۔ آپ پریشان نہیں تھے؟ آپ کے آل اولاد پر کتنی پریشانیاں آئیں، آپ پر کتنی پریشانیاں آئیں کہ آپ کے دندان مبارک شہید نہیں کیے گئے؟ طائف والوں نے پتھر نہیں مارے آپ کو؟ کیا ظلم ہے جو نہیں کیا؟ آپ کے چچا کو کس طرح سے شہید کیا گیا؟ کتنی دکھ، کتنی پریشانیاں آئی ہیں آپ کی، لیکن کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے۔ پھر آپ کے آل اولاد پر کیا گزری دیکھ لیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام پر کیا گزری، سیدنا امام زین العابدین پر۔ کیا یہ دکھ نہیں تھے، پریشانیاں نہیں تھی؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، ظلم ہے، ہر طرف پردیس ہے، تپتا ریگستان ہے، اور کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی عزت مقام نہیں رکھا لوگوں نے۔ جب اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے سر میں درد ہو، ہمیں بخار ہو، ہمارے کوئی گھروں میں پریشانی کا کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جادو تویزوں کے والے کے پاس جائیں، ہم قرآن کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے۔ پھر یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یہ آخر اس بارے پر کہ آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ نے جادو کا علاج بھی بتا دیا کہ یعنی اسی طرح کرنا ہے، آپ نے اس قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا، اس کو پڑھنا ہے، اسی قرآن سے مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالنا ہے۔ تو شیطانوں کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کریں گے۔ ہاں، ہمارے استاد، ہمارے پیر، ہمارے رہنما، ہمارے قائد جو ہمیں وظائف دیتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے دیتے ہیں، ہمیں وہ فالو کرنے چاہیے۔ اور پھر کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے رسول کی طرف، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کیسے منہ موڑ لیتے ہیں اور آپ سے دور رہتے ہیں۔ کہ منافق کی یہ عادت تھی کہ جس مقدمہ کے متعلق انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس کے لیے تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے، اور جس کے متعلق ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں تو اس کے لیے ایسے حاکم کے پاس جاتے جہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے اثر رسوخ یا رشوت سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیں گے۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ اینی امور میں شریعت کے مطابق فیصلہ کرانے پر بڑے مصر ہوتے ہیں کہ جہاں انہیں فائدہ کی توقع ہو اور جہاں یہ خیال ہو کہ شریعت کا قانون ان کے لیے خلاف ہے تو اس وقت وہ دوسرے قوانین اور رسم و رواج وغیرہ کی آڑ لیتے ہیں اور شریعت کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ آپ خود سوچیں کہ ان کے درمیان اور عہد رسالت کے منافقوں کے درمیان پھر کیا فرق ہوگا۔ یعنی منافق جو ہیں وہ منافق ہے تب بھی اور آج بھی، جو اسلام سے منافقت کرتا ہے، جب ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا ہے پھر وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو فلاں شخص کے پاس لے کے گئے تھے، وہ ہمارے درمیان مصالحت کروا دے، ورنہ فیصلہ تو وہی ہم نے تسلیم کر لینا جو اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتے ہیں، قریب آنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ جب پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے یا کیسے ہوگا جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت
اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، یعنی جو کام کی ہے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کہ ہم یہ ارادہ یہ کرتے تھے کہ بس ہمیں یہ بس توفیق مل جائے، ہم ذرا مصالحت کر لیں، تو ہم اس وجہ سے گئے تھے، ورنہ تو فیصلہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے کی۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یعنی جو دل میں ہے اللہ کو تو پتہ ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں دوسروں کے پاس۔ فاعرض، پس اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چشم پوشی فرمائیے عنہم، ان سے درگزر کیجئے، اور پھر کیا کریں آپ اچھی نصیحت کرتے رہیں، کہہ دیجئے ان کو جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، وہ بات جو مؤثر ثابت ہو، کہ ان کو اچھی نصیحت کرتے رہیں تاکہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی وہ رائے راست پر آ جائیں۔ وما ارسلنا من رسول الا باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور پھر فرمایا اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، یعنی کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ جس سب نے آ کر اللہ کے رسولوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، ہر نبی نے اللہ کا فرمان مانا۔ اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لوگ جب بھی ظلم کر بیٹھیں اپنی جانوں پر، پھر آپ کے پاس آ جائیں اور بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رسول، اور بخشش مانگے ان کے لیے رسول بھی، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور پائیں گے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر بھی کیجئے اور ان کو اچھی اچھی نصیحتیں بھی کرے، اور ان کے دلوں میں تنہائی میں ایسی بات جو مؤثر ہو سکتا ہے وہ سوچیں اور وہ بھی ان کو فائدہ دے۔ اور ہم نے جو نہیں بھیجا ہم نے مگر کوئی رسول بھی، یعنی ہر رسول کو یہی ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کریں۔ اور اگر یہ پھر بھی یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا انہوں نے شرک کیا ہے، یہ ظلم کیا اپنے آپ پر، تو پھر تائب ہو گئے ہیں، معافی مانگ لی ہے، پھر آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ کے پاس آئے تو پھر کیا کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے کہ ہم نے تو بہت بڑا ظلم کر لیا، ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو اب اس غلطی کے کیونکہ جو کافر ہے اس کا کفر ہے وہ کفر سے تائب ہوگا، جو مومن ہے اس کا گناہ ہے وہ گناہ سے تائب ہوگا، یعنی ہر ایک کی کیٹیگری ہوگی، اور بخشش مانگے۔ پھر کیا کرے، پھر اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور اللہ سے بخشش مانگے، اور پھر کیا کرے آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں، یعنی آپ بھی ان کی سفارش کرے، آپ جو ہے آپ ان کے لیے بخشش مانگے، سفارش کرے، تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے، پھر اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ فلا ربی کا پس نہیں ہے پروردگار تمہارا رب، تمہارے رب کی قسم۔ یہاں پر 23 منٹ ہو گئے ہیں، چلیں میں یہاں سے آگے کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ہمارا سینہ روشن کرے، ایمان روشن کرے، تقوی طہارت مضبوط کرے، اور اللہ تعالیٰ میں توقیر مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے انگ انگ میں رچ بس جائے عظمت مصطفیٰ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔